اتوار کی رات نیروبی میں ارشد شریف نامی ایک صحافی کو، پاکستان کا جو سینئر ترین صحافی تھا، اسے وہاں کی پولیس نے ایک گولی مار کر جو ہے اس کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارشد شریف پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہے اور ایک غیر ملک میں ایک اجنبی کی طرح یا ایک کرمنل کی طرح جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں؟ کیوں مارا گیا؟ دبئی گیا، یہاں سے دبئی سے مجبور کیا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر وہ کون سی طاقت تھی جس سے وہ مجبور ہو کے ارشد شریف کینیا پہنچا؟ کینیا کی جو پولیس ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بدنام ترین فورسز میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے کی خاطر، ٹھیک ہے؟ اور اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں، پولیس نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے ناکے پہ روکا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ایک ناکہ لگا رکھا تھا سڑک پہ، اور وہاں ایک بچے کے اغوا کی کہانی بھی انہوں نے گھڑ رکھی تھی، اور یہ بھی کر رکھا تھا کہ ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی کہ جی ایک کار جو ہے اس میں میرا بیٹا بھی موجود ہے، تو وہ اغوا ہو گیا ہے۔ اب پولیس ان کو روکتی ہے اور پھر ان پر فائرنگ کرتی ہے۔ یہاں حقائق غلط اعداد و شمار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہچان نہیں آئی کہ اگلی سیٹ پہ کون بیٹھا ہے۔ یاد رہے کہ ارشد شریف ایشیائی ملک کا باشندہ ہے، وہ ان کے خد و خال چہرے کے کینین جیسے نہیں ہیں، کینیا کے باشندوں کے نہیں ہیں۔ کینیا والوں کا رنگ جو ہے وہ افریقی نسل ہونے کی وجہ سے کالا ہے، ان کے خد و خال ہی ہم سے الگ ہیں۔ اگر فی الفور یہ جان لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ وہ اغوا کاروں جیسا لگ رہا تھا، تو فائرنگ جو ہے وہ ٹائروں پہ ہونی چاہیے تھی تاکہ کار رک جائے، کار چل نہ سکے۔ اگر اس میں وہ مغوی بچہ بھی موجود تھا تو کیا اس بچے کو بچانے کے لیے ہی تو روکا جا رہا تھا، اس کے لیے ہی تو ناکہ لگا تھا۔ اور اگر جب آپ دھڑا دھڑ فائرنگ کریں گے کسی کار پہ تو وہ جو بچہ ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکے گا؟ اس کو بھی تو گولی لگ سکتی تھی نا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر کے اوپر والے حصے پہ گولی لگی ہے، جبکہ جب آپ کسی کا تعاقب کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، تو گولی گردن، کان کے پاس یا سامنے ماتھے پہ لگ سکتی ہے، گردن پیچھے سے کندھوں پہ لگ سکتی ہے، سامنے چھاتی پہ لگ سکتی ہے۔ اب پرخشے اڑ گئے اس کے سر کے، اور کہتے ہیں جی ہم نے دور سے فائرنگ کی ہے، تو یہ بھی پوسٹ مارٹم میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہاں سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ رچایا ہے۔ اس کے علاوہ جو حادثہ ہوا وہاں سے 75 کلومیٹر دور اس کی جو ہے وہ باڈی ملتی ہے، اور وہاں اگر پھر حقائق کی طرف آ جائیں تو ڈرائیور کو گولی مارنی چاہیے تھی۔ اب ڈرائیور بھی، اس کو بھی کچھ نہیں ہوا، اس کے ٹائروں پر بھی فائرنگ نہیں کی گئی، اور ارشد شریف جو ہے وہ بڑی صفائی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ارشد شریف نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، کئی دنوں سے مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ دبئی سے کسی اور ملک چلے جائیں۔ اوریا مقبول جان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ٹویٹ کیا ہے کہ جب حالات خراب ہوئے تو اوریا مقبول جان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ کینیا چلا جائے، سستا ملک ہے، آرام سے جو ہے اس کا ویزا مل جائے گا، تم بھی چلے جاؤ۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ شکر الحمدللہ میں کینیا نہیں گیا، ورنہ ارشد شریف کی ہلاکت کے بارے میں سن کر میں تمام معاملہ تک پہنچ گیا کہ مجھے وہ لوگ جو میرے اصل میں دشمن تھے، دوست بن کے یہ مشورہ دے رہے تھے۔ کینیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ حقائق اس کے برعکس ہیں، اور پتہ نہیں کس نے پاکستان میں یہ پروپیگنڈا لانچ کر دیا کہ حادثاتی موت ہے۔ یہ حادثاتی موت نہیں ہے، پہلے اسے پاکستان میں ہراساں کیا گیا، پاکستان سے مجبوراً ہجرت کرنے کے بعد ارشد شریف دبئی پہنچتا ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے امارات کی حکومت پہ دباؤ ڈالا اور اس کو وہاں سے نکلوایا، اور ارشد شریف بامر مجبوری کینیا پہنچا، اور کینیا جب پہنچا ہے تو پھر وہ ایک آسان ہدف بن گیا۔ وہ چکر لگاتے لگاتے بھاگتے بھاگتے تھک گیا، حالانکہ اس نے سچ کا پرچار کینیا سے بھی جاری رکھا تھا، کینیا سے بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ مکمل طور پر جو ویڈیوز جو ہے وہ دیتا رہا ہے، اور اس طرح اس نے سچ کے سفر کو جاری رکھا، اور سچ کا سفر جاری رکھنے پر ہی اسے یہ سزا دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے اندھے قتل ہوں گے یا مزید ہونا چاہتے ہیں؟
پاکستان میں ہمیشہ سے سچ بولنے والوں کے لیے ہمیشہ سے سچ بولنے والوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جتنے بھی قتل ہوئے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا جو قتل ہوا تھا، اس کی جو فائلیں لے کے جانے والا افسر تھا، وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں بروا دیا گیا تھا. افسر بھی گیا اور وہ تمام ریکارڈ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں ضائع ہو گیا. اور اس طرح آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ پاکستان میں وہ کون سے غدار تھے جن کی وجہ سے یہ لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد عدالتی قتل ہمارے سامنے ہے، اور سب سے بڑا عدالتی قتل میں کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. اور بعد میں ہم لوگ معافیا مانگ لیتے ہیں کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا تھا. آج بھی وہی صورتحال ہے، آج بھی سچ کا گلا دبایا جا رہا ہے. ارشد شریف ہمارے لیے ایک ٹرائل کیس ہے. اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر یہ قتل تک بات نہیں پہنچے گی. قتل سے آگے بہت کچھ ہوگا. حقائق سامنے لانے والے ہر ادارے کو، ہر شخص کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر سچ اسی طرح دبایا جاتا رہا تو پاکستان میں سچ بولنے والے شاید معدوم ہو جائیں، شاید وہ آخری سانس لے رہے ہیں. پاکستان میں سچ کا گلا مختلف طریقوں سے دبایا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا. اور یقیناً ارشد شریف کے قاتل بھی نہیں پکڑے جا سکیں گے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ تمام کرداروں کو ترتیب دینے کے بعد یہ ڈرامہ لکھا گیا اور پھر فلمایا گیا. اور اس طرح ارشد شریف کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. وہ ارشد شریف جس نے اس ملک کے لیے ایک ہی دن میں اپنے باپ اور بھائی کے جنازے اٹھائے تھے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد وہ خود بھی سچ کے لیے قربان ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سچ ثابت ہو کر رہتا ہے. جھوٹ کساروں کو ترتیب دینے کے بعد یہ ڈرامہ لکھا گیا اور پھر فلمایا گیا. اور اس طرح ارشد شریف کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. وہ ارشد شریف جس نے اس ملک کے لیے ایک ہی دن میں اپنے باپ اور بھائی کے جنازے اٹھائے تھے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد وہ خود بھی سچ کے لیے قربان ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سچ ثابت ہو کر رہتا ہے، جھوٹ کا سر ہمیشہ نیچا رہتا ہے. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اجازت دیجیے. زاہد شاہ، 56 نیوز، جہانیہ.